سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی داستان مصیبت۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا جب پیدا ہوئیں تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ ان کا نکاح مکہ ہی میں ابو العاص رضی اللہ عنہ بن ربیع سے ہوا تھا۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ حالہ بنت خویلد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سگی بہن ہیں۔ یہ نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے ہوا تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اپنی والدہ کے ساتھ ہی داخل اسلام ہو گئی تھیں، مگر ابو العاص رضی اللہ عنہ کا اسلام تاخیر میں رہا۔ جنگ بدر میں ابو العاص رضی اللہ عنہ قریش کی جانب تھے۔ ان کو عبداللہ بن جبیر بن نعمان انصاری نے اسیر کر لیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے ان کے فدیہ میں اپنا وہ ہار بھیجا تھا جو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بیٹی کو جہیز میں دیا تھا۔ ابتدائے ایام نبوت میں کافران مکہ نے ابو العاص رضی اللہ عنہ کو بہت اکسایا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دے، مگر اس نے ہمیشہ انکار ہی کیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کی توصیف شکر گزاری کے ساتھ فرمائی تھی۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ نے اسیری بدر سے رہائی پاتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو ہجرت کی اجازت دے دے گا۔ چنانچہ سیدہ اپنے والد مکرم کی خدمت اقدس میں پہنچیں۔ سفر ہجرت میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی مزاحمت حبار بن الاسود نے نیزہ تان کر کی تھی۔ اس صدمہ سے ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا۔ حبار بن الاسود فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گیا تھا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جرم معاف کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی منقبت میں فرمایا، یہ میری بیٹیوں میں افضل ہے، میرے لیے اسے مصیبت پہنچی۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ کو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا سے بہت محبت تھی اور ابو العاص رضی اللہ عنہ 6 ہجری میں تجارت کے لیے شام گئے تھے۔ اس وقت قبیلہ قریش مسلمانوں کا فریق جنگ تھا، اس لیے ابو بصیر و ابو جندل رضی اللہ عنہما کے ہمراہ ہی مسلمانوں نے جو اسلام لانے کے جرم میں قریش کی قید میں رہ چکے تھے اور اب سرحد شام پر ایک پہاڑ پر جا گزین تھے، اس قافلہ کا تمام سامان ضبط کر لیا، مگر ابو العاص رضی اللہ عنہ کو گرفتار نہ کیا۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ وہاں سے سیدھا مدینہ طیبہ پہنچا۔ نماز کے وقت مسجد میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی یہ آواز مسلمانوں کے کان میں پڑی، میں ابو العاص بن ربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ یہ آواز اس وقت سنی گئی جب مسلمان نماز میں داخل ہو چکے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم نے بھی کچھ سنا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے عرض کی ہاں جی ہاں۔ فرمایا، واللہ مجھے اس سے پہلے کچھ علم نہ تھا، میں نے یہ آواز تمہارے ساتھ ہی سنی ہے اور پناہ دینے کا حق تو ہر ادنیٰ مسلمان کو بھی حاصل ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹی کے پاس گئے اور اسے فرمایا، بیٹی ابو العاص کو عزت سے ٹھہراؤ، خود اس سے الگ رہو، تو اسے حلال نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ وہ تو مال قافلہ واپس لینے کو آیا ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں تقریر فرمائی، اس شخص کے متعلق جو ہم میں سے ہے وہ تم جانتے ہی ہو، تم اس کا جو مال ہاتھ لگ گیا ہے ہو تو یہ دادا الہی ہے، مگر میں پسند کرتا ہوں کہ تم اس پر احسان کرو اور مال واپس کراؤ، لیکن اگر تم اس سے انکار کرو گے تو میں سمجھتا ہوں کہ تم زیادہ حقدار ہو۔
لوگوں نے سارا مال حتیٰ کہ اونٹ کی نکیل کی رسی بھی واپس کر دی۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ سارا مال لے کر مکہ پہنچا اور ہر ایک شخص کی ذرا ذرا چیز واپس کر دی۔ پھر دریافت کیا کہ کسی شخص کا کچھ رہ گیا ہو تو بتا دے۔ سب نے کہا اللہ تجھے جزائے خیر دے، تم تو وفی و کریم نکلے۔ تب ابو العاص رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا کہ اب تک مجھے یہی حال اسلام سے روکتا رہا کہ کوئی شخص مجھے مار لینے کا الزام نہ دے۔ اب میری ذمہ داری نہ رہی تو میں اب خلعت اسلام سے ملبس و مزین ہوتا ہوں اور مدینہ کو روانہ ہوں۔ وہ مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی مفارقت کے بعد نکاح اول ہی پر سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو حضرت ابو العاص کے گھر رخصت کر دیا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔